اور یہ مغرب ہے، کل کی بات نہیں کرتا ہوں، آج کی بات کرتا ہوں کہ جو آزادی کا نعرہ لگا رہا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن کس طرح مصر کے ایک بہت بڑے، مصر نہیں فرانس کے عدالت میں الیگزینڈر نامی شخص نے ایک خاتون کے بچے کو بھی شہید کیا، اور مروہ نامی مصری خاتون جو 32 سالہ خاتون تھی اس کو بھی پردہ کرنے کی جرم میں شہید کیا، لیکن وہ سیکولرزم خاموش رہا، وہ تہذیب کچھ کام نہیں آیا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی اور علامہ اقبال نے امت کو یہ پیغام اس لیے دیا کہ مغرب کا یہ نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا ہے، اور یہی وہ جو قیادت ہے ایسے ماحول میں کام آتا ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو وہ ساحل کی بات کرتی ہے۔ ایسی قیادت شاید علامہ اقبال نے اس لیے اشارہ فرمایا ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یہ وہی قیادت ہے جو حاضر اور موجود سے انہوں نے اپنے لوگوں کو بیزار کیا، بے پرواہ بنایا، اور جس طرح بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور فریاد کرتے ہیں کہ لوگ لڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن میرے ہاتھ میں تلوار ٹوٹ گیا، میں کیسے لڑوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں کھجور کا ایک شاخ تمایا۔ دیکھیں عقل کی بات، اور عقل کا بندہ ہوتا تو ضرور اپنے قائد سے یہی کہتے کہ جناب لوگ تو پولادی تلواروں سے لڑ رہے ہیں اور آپ میرے ہاتھ میں کھجور کا شاخ تما کر میدان کارزار کی طرف بھیج رہے ہیں۔ لیکن وہ کھجور کا شاخ لے کر وہ میدان کی طرف پڑھتے ہیں، لڑتے ہیں، اور جب اس نے دشمن پر وار کیا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کے شاخ سے پولادی تلوار بنایا تھا، اور اس مسلمان نے 9 جہادوں سے اسی تلوار سے حصہ لیا۔ میرے دوستو، اس لیے ایک مومن اور مسلمان عقل کا بندہ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ وہ عقل تو ایک سہارا ضرور ہے، لیکن وہ ہر معاملے کو شریعت کی نظر سے دیکھتا ہے، ایمان کے نظر سے دیکھتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہاں ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہوا تو یہاں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے شروع ہو گئے۔ یہاں انگریزوں نے غلام محمد قادیانی کے نام سے ایک جعلی پیغمبر کو اٹھایا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے غازی علمدین اور ہمارے زمانے میں عامر چیمہ اور ممتاز قادری جیسے لوگوں کو اٹھایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کی اس چراغ کو، شمع کو، روشنی کو بجھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی تکمیل کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان بھی وجود میں آیا ہے، اور آج الحمدللہ ختم نبوت پر لوگوں کا ایک غیر متزلزل ایمان اور یقین ہے، اور دنیا اور پاکستان کے سیکولر اور لبرل لابی نے لاکھ کوشش کی، لیکن ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے ہیں، اور نہ انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، اور عالم اسلام جس طرح یہاں سے نظر آ رہا ہے آپ کو بہتر مجھ سے نظر آ رہا ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک زبردست دینی جذبہ موجود ہے، اور پاکستان کے لوگوں میں مذہب کے ساتھ ایک زبردست لگاؤ موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روح اور بدن کو آپ جدا کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان، پاکستانیوں اور اسلام کو آپ جدا نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں ختم نبوت کی تحریک چلی تو عام لوگوں نے اپنے سروں کو ہتھیلی پر رکھ کر علماء کے سامنے پیش کیا۔ تحریک نظام مصطفیٰ کے نام سے تحریک شروع ہوا تو لوگوں نے اپنا خون اور اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کی پیشکش کی۔ ہمارے ملک میں مدرسوں کے خلاف
مغرب نے بڑا پروپیگنڈا کیا، اور خصوصی طور پر جو وہاں NGOs ہے اور ذرائع ابلاغ ہے، انہوں نے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا، لیکن اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جتنا جتنا پروپیگنڈے میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے ہمارے ہاں مدرسوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اب تقریباً 21 لاکھ سے زیادہ طلبہ اس وقت دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ 21 لاکھ طلبہ کو سرکار کچھ نہیں دے رہی ہے، حکومت کچھ نہیں دے رہے ہیں، یعنی عوام خود اس کی نشوونما، اور عوام خود اس کی حفاظت، اور عوام خود اس کی حفاظت میں اور خدمت میں لگے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے ہاں رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ایک حافظ کے لیے لوگ انتظار کرتے تھے، اور ایک مسجد میں جب وہ نماز تراویح پڑھاتے تھے، قرآن سناتے تھے، تو اگلے محلے یا اگلے بستی کے لوگ اس کا انتظار کرتے تھے۔ لیکن اب بے شمار پروپیگنڈے کا یہی نتیجہ ہوا کہ اب مساجد کم پڑ گئے ہیں اور حفاظ زیادہ ہے، حتیٰ کہ رمضان کے مہینے میں ہر حجرے میں آپ کو حافظ قرآن نظر آئے گا جو قرآن سنا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اعتکاف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مساجد میں نوجوانوں کا بھیڑ بھاڑ نظر آتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کی بات کروں، ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں رمضان کے آخری دنوں میں جب مسجد میں داخل ہوا تو 60 طلبہ جامعہ پنجاب کے بڑی مسجد میں بیٹھے تھے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹو یہ تو کلاس روم نہیں ہے، یہ تو اعتکاف ہے، اس میں تنہائی ضروری ہے، اس میں تو مراقبہ، اس کے لیے تنہا بیٹھنا ضروری ہے۔ لیکن مجال کی کوئی بھی آدمی جانے کے لیے اور مسجد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ سارے نوجوان تھے۔ یہ صرف جامعہ پنجاب کی بات میں نہیں کرتا ہوں، کراچی سے لے کر چترال تک جتنے مساجد ہیں اب اس میں بوڑھے نظر نہیں آتے ہیں، اب اس میں نوجوان نظر آتے ہیں، اور نوخیز نوجوان نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں پرویز مشرف نے بڑی کوشش کی کہ ہماری کلچر کو تبدیل کرے، ہماری تہذیب کو تبدیل کر لے، اور اسی کے لیے انہوں نے میراتھن ریس کو عام کیا، اور اسی مقاصد کے لیے انہوں نے نیٹو افواج کا ساتھ دے کر افغانستان میں طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک طرف وہ میراتھن ریس کو عام کر رہے تھے، اور دوسرے طرف جامعہ حفصہ کے طالبات نے اس کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ ادھر یہ میراتھن ریس میں لڑکیوں کو شامل کر رہے تھے کہ آپ نے گجرانوالہ سے 5-6 کلومیٹر دور نوجوانوں کے ساتھ مل کر دوڑ لگانا ہے، تو ادھر جامعہ حفصہ کے طالبات پرویز مشرف کے خلاف بغاوت کا اور جہاد کی بات کر رہے تھے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حق اور باطل کا یہ معرکہ پوری دنیا میں زبردست طریقے سے گرم ہے، اور ہر طرف غلامان مصطفیٰ اور غلامان اوباما کا مقابلہ ہے، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے انشاءاللہ کہ غلامان اوباما کے مقابلے میں غلامان مصطفیٰ انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک ایجنڈا موجود ہے، اور ایجنڈا بھی پارٹی لیڈر نے ہمیں نہیں دیا ہے، ایجنڈا بھی وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے دنیا میں کامیابی دے دے، یعنی دنیا حسنہ سے نوازے۔ دنیا حسنہ کیا ہے؟ جس میں ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو۔ اقبال نے جس طرح فرمایا تھا کہ کس نباشد در جہاں محتاج کس، نکتہ شرعی مبین اس و بس، کہ ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو۔ دنیا حسنہ یہی ہے کہ جس میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اسلامی حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 10 روپے کا چوری کرے گا اور اس کا فوراً ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسلامی حکومت کا مطلب ایک ایسی سوسائٹی اور معاشرے اور نظام کی تعمیر ہے جس میں نیکی کرنا آسان ہو اور بدی کرنا مشکل ہو جائے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک ایسی دنیا حسنہ
جس میں جہالت نہ ہو، جس میں غربت نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو، جس میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو، جس میں ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ایسی دنیا کا آپ تعمیر کریں گے تو آپ کا آخرت بھی کامیابی کے ساتھ اور آپ وہاں بھی جہنم سے نجات پائیں گے۔ بس میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میرے بہنوں، سوال یہ ہے کہ اس دنیا حسنہ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ رب ذوالجلال تو منتظر ہے کہ وہ ہماری نصرت کرے، فرشتوں کے ذریعے کرے۔ دنیا میں جتنے کائنات کا ذرہ ذرہ ہے وہ بھی ہماری نصرت کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی تو ہو جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ پر توکل کر کے آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جائے تو آگ گلستان آج بھی بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ بس میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل بھی اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان تھا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح اس کا حق ہے۔ تو کل لوگوں نے اس پر لبیک کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی نے سنا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ نیکی کے اعلیٰ معیار تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہر اس چیز کو قربان نہ کرے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ تو کسی نے مال پیش کیا، اور جس کے ساتھ مال نہیں تھا تو ایک خاتون نے اپنی جگر گوشی کو پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کیا کروں، یہ تو بچہ ہے، شیر خوار ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ کل جب آپ جائیں گے جہاد پہ، اس بچے کو ساتھ لے جانا، اور جب کوئی تیر اور تلوار اور نیزے کا وار آ جائے اس کو سامنے رکھ لے تاکہ یہ ٹکڑے ہو مگر آپ محفوظ ہو، اس لیے کہ آپ مجھے پسند ہے اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ۔ میرے دوستو، یہ آیات کل کے لیے نہیں تھی، یہ آج کے لیے ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ آپ نے بھی جنت کی طرف جانا ہے اور میں بھی جنت کا طالب ہوں، ہم نے بھی جنت کی طرف جانا ہے۔ تو اگر آپ واقعی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو راستہ وہی ہے جس راستے کا انتخاب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور جس کا انتخاب حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان صحابہ کرام نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے کہ وہ قربانی دے کر جنت میں جائیں گے اور آپ صرف دعائیں مانگ مانگ کر جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن عظیم شان میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہارا ضرور امتحان لوں گا، خوف کی اور بھوک اور پیاس اور مال اور جان کے خطرات میں تمہارا امتحان لیں گے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب ابھی تک تو مجھے کوئی اس طرح موقع نہیں ملا ہے کہ میں ان خطرات سے دوچار ہوا ہوں، تو صحیح بات ہے، آپ کو خطرہ اس لیے نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے اس میدان میں قدم نہیں رکھا ہے۔ اقبال نے فرمایا ہے کہ طفلان شہر بے خبر ان از جنون ما، یا این جنون ہنوز سزاوار سنگریز۔